سب سے آسان چیز ہے محبت دینا. اور محبت کیسے دی جاتی ہے؟ رشتے شیئر کر کے. بچے جو میرے ہیں وہ تو میرے ہی رہنے ہیں, لیکن وہ بچے پیار کریں دادی سے بھی, نانی سے بھی, دادا سے بھی, نانا سے بھی, ددیال کے رشتوں سے بھی, ننہال کے رشتوں سے بھی, دوستوں سے بھی, سب سے محبت کریں. لیکن ہم یہ گوارا نہیں کرتے. آپ دیکھیں اکثر پیرنٹس ہی شکایت کرتے ہیں ساڈے پتران ہوتے دوستاں تو ہی فرصت نہیں. کتنے دوست ہوتے ہیں بھائی, باقی نہیں ہے, دل تنگ ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ہمیں مرکز بنا کر ہمارے گرد گھومتے رہے کولو کے بیل کی طرح, اس لیے ہم سے ان کے دوست برداشت نہیں ہوتے. پھر بیوی آ جاتی ہے, پھر ہم کہتے ہیں بیوی تھلے ہی لگ گیا. حالانکہ وہ رشتہ ہی اس قسم کا ہوتا ہے نا, سارے کام ماں کر رہی ہوتی ہے, روٹی بھی کھلا رہی ہے, کپڑے بھی دے رہی ہے, جوتے بھی دے رہی ہے, بچہ ماں کے گرد پھر رہا ہے. اب بیوی آ گئی, اب ماں نے ساری ذمہ داریاں بیوی پہ ڈال دی. ڈالی کہ نہیں ڈالی؟ بہو کے آنے کے بعد کوئی ماں ذمہ داری نہیں اٹھاتی, وہ کہتی ہیں چلو بھائی اٹھاؤ. اب شوہر آیا, اس سے سب سے پہلے کپڑے چینج کرنے ہیں, تو کس کے پاس جائے گا؟ بیوی کے پاس. جوتے چاہیے بیوی کے پاس. سر دکھ رہا ہے بیوی سے دبوا رہا ہے, بازو دکھ رہا ہے بیوی سے دبوا رہا ہے, کھانسی آ رہی ہے دوائی بیوی سے مانگ رہا ہے, بھوک لگ گئی ہے روٹی بیوی کھلا رہی ہے, سر درد ہو رہا ہے چائے بیوی بنا کر دے رہی ہے, سونا ہے اس کے لیے اے سی بیوی چلا رہی ہے. اب ظاہر بات ہے بیوی کے پاس ہی جائے گا نا. آپ نے ذمہ داری دے دی تو ٹائم بھی تو دے ذمہ داری کے لیے. یا کہ آپ کو ایک ایسا نہ نظر آنے والا خادم چاہیے کہ جو اپنی پریزنس بھی شو نہ کرے اور کام بھی کر دے, وہ نہیں ہو سکتا. روبوٹ بھی ہوگا تو اپنی پریزنس شو کرے گا, ہے نا. یہ زندگی کا سائیکل ہے. لیکن ہم اس قدر تنگ دل لوگ ہیں کہ ہم محبتیں بھی نہیں دے سکتے. ہم نے اور کیا دینا ہے؟ تو جو اللہ نے فرمایا تنفقوا مما تحبون, تو رشتے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں, رشتے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. اپنے بچوں کو دوسروں کی محبت سکھائیں, دوستوں کی, رشتے داروں کی, بڑوں کی, چھوٹوں کی. شوہر ہے تو اسے سکھائیں بیوی سے محبت کرو. بیٹی ہے, اچھا بیٹیاں جب سسرال چلی جاتی ہیں اپنے سسرال والوں کے ساتھ اگر گھل مل گئی ہیں, خوش ہیں, کام آتی ہیں, تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ تو سانو بھول ہی گئی ہیں. کیوں بھائی؟ آپ نے بھیج دیا, وہ اس گھر کا حصہ ہے, آپ کے پاس آ جاتی ہے ملنے کے لیے, لیکن حصہ تو اسی گھر کا ہوگا. تو تے اونا دی طرح بولنا شروع کرتا ہے, تو تے اونا دی طرح کھانا شروع کرتا ہے, تیری تے پسند ہی بدل گئی, تو تے کپڑے اونا دی طرح پاڑے شروع کر دیتے تھے. کیوں نہ کرے, وہ اس گھر کا حصہ ہے. لیکن ہمیں اس کی بھی تکلیف ہوتی. اچھا بچی کو کہیں یہ کر لو, بچی کہے اچھا میں میاں سے پوچھتی ہوں, میاں نہیں مانے, امی میں جا رہی ہوں. اب ماں کا موڈ آف ہو جاتا ہے, تینتے اپنا میاں ہی نظر آتا ہے, تو اور کون نظر آئے؟ میاں ہی نظر آئے گا. کیوں؟ ہم چاہتے ہیں ہر کوئی ہمارے گرد گھومے, بہو ہماری بات مانے, بیٹا ہماری بات مانے, بیٹی بھی ہماری بات مانے, داماد بھی ہماری بات مانے. ہو نہیں سکتا. ہم محبتوں کا مرکز صرف تب بن سکتے ہیں جب ہم دوسروں کو آزادی دیں. محبت اور غلامی میں فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ محبتیں دیں اور آزادی دیں. لوگ پلٹ کر آپ کے پاس آئیں گے, کوئی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا, لیکن اپنے دائرہ کار کے اندر وہ کھیلے گا ضرور. جیسے آپ باغ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں نا, بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں جاؤ کھیلو. اب بچے کھیلتے ہیں, ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے, پھر تھوڑی دیر بعد دوڑ کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں, پھر 2 منٹ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں, جفیاں ڈالتے ہیں, پیار کرتے ہیں, پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں, چھوڑ کے نہیں جاتے. بالکل, دونوں کی روٹ بھی ایک ہے. یہ محبت جو ہے اس کی اور پسندیدگی کی روٹ بھی ایک ہے, اور نیکی بھی پسندیدہ چیز ہے. تو بالکل آپ نے صحیح کہا, نیکی اور محبت ایک ہی قسم کی کیفیت رکھنے والی چیز ہے. دینے سے بڑھتے ہیں, گھٹتے نہیں, اور مزید اگتے آتے ہیں, مزید پھل پھول آتے ہیں, مزید شاخیں بڑھتی ہیں. صرف فکر کے انداز کا فرق ہے. آپ اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں, بچے نے کچھ دوست بنانے ہی ہے, زندگی ہے, آپ اس کے دوستوں سے پیار کریں تو محبت کا دائرہ بڑھ جائے گا نا. ایک بیٹا ہے, 4 بیٹے کے دوست ہیں, تو 5 بچے ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کو کھینچے اور کمرے میں بند کر دیں, کوئی دوست نہیں بنانا. اب یا تو بچہ مجبور ہو کے چھوڑے گا تو وہ ایب نارمل ہو جائے گا, یا وہ آپ سے بغاوت کر دے گا. 2 ہی صورتیں. آپ اصل محبت بھی کھو بیٹھیں گے, یا پھر آپ کا بچہ اب نارمل ہو جائے گا, نہ وہ آپ سے اسے محبت کرنا آئے گی نہیں نا, نہ وہ آپ سے محبت کرے گا, نہ کسی اور سے کرے گا. تو محبتیں ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہیں. اگر آپ بیٹے سے محبت کرتے ہیں, بہو سے محبت کریں, بہو آپ سے محبت کرے گی, بہو کا خاندان بھی محبت کرے گا. قدرتی بات ہے نا, کتنی محبتیں بڑھ جائیں گی.
پھر بہو کے بچے بھی آپ سے محبت کریں گے، یعنی آپ کے پوتے پوتیاں. اب محبتیں ملٹی پلائی ہونا شروع ہو گئی. اب پوتی کی شادی ہوگی تو اس کا میاں بھی محبت کرے گا، میری دادی بہت اچھی ہے نا. پوتے کی بیوی بھی محبت کرے گی، ہماری دادی ساتھ بہت بہت اچھی ہے. تو محبتیں پھر ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہیں، کم نہیں پڑتی. نیکی کی طرح یہ بھی ملٹی پلائی ہوتی ہے. لہٰذا رشتے بھی بانٹیں. پھر رشتے کے علاوہ کوئی اچھی بات، کوئی اچھا رویہ، کچھ بھی. دیکھیے پیسہ دینا بہت اچھا ہے، لیکن ہر وقت ہر جگہ ہم پیسہ نہیں دے رہے ہوتے. ہر وقت ہر جگہ ہم اپنا رویہ دے رہے ہوتے. ایٹیٹیوڈ، بات کرتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، شکل نظر آتی ہے، چہرہ ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں، یہ پہلے آتا ہے. پیسہ دینا تو بہت بات کی بات ہے، تو کم از کم اچھی بات. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکرا کر بات کرنا بھی نیکی ہے، سلام کا جواب دے دینا بھی نیکی ہے، خندہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی نیکی ہے. تو نیکی کا دائرہ کار صرف پیسہ نہیں ہے. پیسہ نیکی کا ایک راستہ ہے اور یہ بہت اہم ہے. صدقات بہت اہم ہے، لیکن صرف پیسہ ہی صدقہ نہیں ہے. آپ جہاں بیٹھے اچھی بات کریں، جس سے ملے نفع پہنچائیں، خوش دلی کے ساتھ ملے، اس کی قدر کریں، اس کی تعریف کریں، یہ بھی نیکی. اور ان نیکیوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو جو کچھ آپ کے پاس ہے ہر چیز شیئر کریں، اور پسندیدہ ترین چیز شیئر کریں. اب کتنا شیئر کریں، کس حد تک شیئر کریں؟ 1%، 2%، 3%، کتنا شیئر کریں؟ اس آیت میں ہے کچھ؟ ہے. اللہ نے فرمایا تنفقو، تم خرچ کرو. اور آپ کو پتا ہے نون فے قاف سے یہ لفظ ہے. نفق کس کو کہتے ہیں؟ ایسی سرنگ کو، ایسے راستے کو جس کے دونوں طرف منہ ہو. ایک طرف سے چیز ڈالو، دوسری طرف سے نکل جائے. تو مطلب کیا ہے؟ جتنا ہے خرچ کرو، کوئی لمٹ نہیں ہے. اپنا ٹائم دینا، ٹائم بھی رہ گیا اس میں، بلکہ اپنا وقت صرف کریں لوگوں کے اوپر. ہر وقت اکیلے مت بیٹھے رہیں. سارا دن فارغ اور اپنے کمرے میں گھس کر اور یعنی فلمیں چلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا نیٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور ہر وقت اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. جس وقت ماں نے بلایا، باپ نے بلایا، بیوی نے کہا بات کر لو، مجھے تم سے بات کرنے ٹائم نہیں ہے، میرے پاس بزی ہوں. بچوں کے لیے ٹائم نہیں، دوستوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، آئے گئے کے لیے ٹائم نہیں ہے. گھر میں رشتہ دار آئے ہوئے، مہمان آئے ہوئے ہیں، اور ان سے سلام دعا کر کے فون پر لگ گئے، اور گھنٹہ گھنٹہ کال کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اگلا اٹھ کر چلا گیا اور جی ابھی کال پہ لگے ہوئے. اور کہتے ہیں جی وہ ٹائم نہیں ہے، جی کسی رشتہ دار کے پاس جانے کا وقت نہیں ہے، کوئی بیمار ہے عیادت کے لیے نہیں جا رہے، کسی کے گھر شادی ہے وقت نہیں نکال رہے. اور جواز کیا ہے؟ اور جی ٹائم نہیں ہے، اور جی میں مصروف پڑا. کیا ہے یہ سب؟ کیا ہے یہ سب؟ کنجوسی، بخل. وقت بھی نہیں دے سکتے ایک دوسرے کو، تو وقت دے. اور کتنا دے؟ تو انفقو، انفاق کرو. خرچ کرو کرتی ہے نا تو معنی محدود ہو جاتا ہے. انفاق کرو. انفاق کیا ہے؟ جتنا ضرورت سے زائد ہو سب خرچ کرنا. جو دے سکو دے دو، سنبھال سنبھال کے مت رکھو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت امیس سے کہا اسماء گن گن کر مت خرچ کیا کرو، اللہ گن گن کر دے گا. سنبھال سنبھال کے مت رکھو ورنہ اللہ بھی سنبھال سنبھال کر رکھے گا. تو یعنی آپ کھلا ڈلا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، اللہ کھلا ڈلا واپس لوٹائیں گے. کام ہوتے رہیں گے، کسی کام میں کمی نہیں آئے گی. تو لہٰذا جتنا کر سکیں کریں، کوئی لمٹ نہیں ہے. انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے. 10 روپے دے کر شور نہیں مچا دینا. وہ میری والدہ کہانی سناتی ہوتی تھی کہ ایک چڑیا کو کہیں سے ایک پیسہ مل جاتا ہے تو لا کے اپنے گھونسلے میں رکھ لیتی ہے، اور اس کا گھونسلہ بادشاہ کے محل پر ہوتا ہے. تو وہ شور مچاتی ہے میں مال خزانے والی، میں مال خزانے والی. وہ اتنا شور مچاتی ہے کہ بادشاہ یعنی شور سے تنگ آ جاتے. وہ کہتے ہیں جاؤ ذرا چیک کرو اس کے گھونسلے میں کیا ہے، اس نے شور مچایا ہوا. تو دیکھتے ہیں پیسہ اتار لاتے ہیں کہ بادشاہ سلامت یہ پیسہ ہے. تو وہ چڑیا شور مچاتی ہے بادشاہ میرا قرضوئی،
بادشاہ میرا قرض ہوئی کہ بادشاہ نے مجھ سے قرض لے لیا. بادشاہ کہتے ہیں تو مجھے بدنام کر رہی ہے, جاؤ واپس رکھ کے آؤ پیسہ. تو وہ پیسہ رکھ آتے ہیں تو کہتے ہیں بادشاہ میرے تو ڈریا, بادشاہ میرے تو ڈریا. سو وی آر پیپل آف دیٹ ٹائپ. تو 10 روپے خرچ کر کے رولا نہیں ڈال دینا, کٹا کے انگلی شہیدوں میں نام کرتے ہیں, یہ کام نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ اللہ خود کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. تم جو بھی کوئی چیز انفاق کے راہ میں دیتے ہو اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے. تو انفاق کیا ہوتا ہے؟ پوری ٹرم کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں انفاق کرنا. جب انفاق کیا اللہ کی راہ میں کیا, جب اللہ کی راہ میں کیا تو لوگوں کو بتا کے کیا کرنا؟ جس کو دیا اس کو پتا چل گیا, اب باقیوں کو بتا کر کیا کرنا ہے؟ لہٰذا کہا گیا بہترین صدقہ وہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے. اور اللہ رب کریم نے بھی کہا اگر تم دکھا کر دیتے ہو یہ بھی اچھا ہے, لیکن اگر تم چھپا کر ضرورت مندوں کو دیتے ہو یہ تو بہت ہی اچھا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم نے دیا تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جس کو دے رہے ہیں وہ علیم و خبیر ہے, وہ جانتا ہے. تو اب دیکھیے پہلی بات یہ کہ ہم نے صرف پیسے تک نہیں رہنا, پیسے سے نکلنا. ہمارا ایک ذہن ہے کہ پیسہ دینا ہے. اب دیکھیے میں نے یہ چیز آبزرو کی کہ جو آرفنیج ہیں ہمارے, یتیم خانے ہیں, وہاں لوگ بہت پیسہ دیتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن وہ سارا پیسہ کس چیز پہ لگتا ہے؟ کھلانے پلانے پر. اچھا پیسوں سے بھی زیادہ کھلانا پلانے کے لیے چیزیں آتی ہیں, بکرے قربان ہوتے ہیں, پورے پورے بکرے بھیجے جاتے ہیں, دیگیں بھیجی جاتی ہیں, یتیم بچوں کو بہت کھلاتے ہیں, ٹھیک ہے کپڑے وغیرہ بھی بھیجتے ہیں, ان کی تعلیم اور تربیت پہ کوئی توجہ نہیں ہوتی. ہمارے یتیم خانوں کے ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں کتنے بچے ڈاکٹر, انجینئر یا کوئی بھی اور پروفیشن جس میں وہ کامیاب بنے. اپنی محنت سے کوئی بچہ اپنے شوق سے بن جائے, یعنی کوئی بچہ ہے 8-10 سال کا ہے, اس کے گھر کا ماحول پڑھنے والا ہے اور اللہ نہ کرے کسی حادثے کا شکار ہو کر یتیم ہو گیا, اس کا اپنا لگاؤ ہے, اس نے پڑھ لیا تو علیحدہ بات ہے. لیکن یتیم خانوں میں بچوں کو ڈسپلنڈ کر کے پڑھانے کا کوئی رواج نہیں, کوئی رواج نہیں. تو دینا صرف پیسہ نہیں ہے, دینا ہے ہر بندے کو وہ دینا جو اس کو چاہیے. یتیم بچے کو کفالت کے ساتھ ساتھ یعنی کھانے پینے کے ساتھ ساتھ سرپرستی بھی چاہیے. ماں باپ کیسے سرپرستی کرتے ہیں؟ صرف کھلاتے رہتے ہیں؟ نہیں, جتنا ماں باپ مارتے ہیں زندگی میں کوئی نہیں مارتا. یعنی جتنا جو ریشو ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کو بہت مارنا چاہیے, نہیں, ماں باپ پھر بھی جتنی دفعہ زندگی میں ٹھکائی کرتے ہیں کوئی اور کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. پوری زندگی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا, الحمدللہ نارملی کوئی کسی کو ہاتھ نہیں لگاتا. لیکن ماں باپ سے ہر کسی نے اپنے بچپن میں کبھی نہ کبھی کھائی ہوتی. جب بھی بچے کرتے ہیں ماں باپ یا پٹائی کرتے ہیں یا سزا دیتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں, چیزیں لے لیتے ہیں, لگانی پڑتی ہے. خاص طور پر جب بچے پڑھتے نہیں ہیں, ایگزام کے دوران اکثر ہوتا ہے, ایگزام میں ہر بچے کو ایک آدھ دفعہ یا تو مار پڑتی ہے یا ڈانٹ پڑتی ہے, کیونکہ وہ بچے بیٹھ جاتے ہیں کارٹون دیکھنے یا کچھ, تو پھر ان کی پٹائی ہو جاتی ہے کہ اٹھو جا کے پڑھو, تیاری کرو, ختم کرو یہ سارا کچھ. رزلٹ اچھا نہ آنے پر پڑ جاتی ہیں. والدین چیزیں لے لیتے ہیں ان کی, جیسے لیپ ٹاپ لے کر دیا ہوا ہے, آئی پیڈ لے کر دیا ہوا ہے, ٹیبلٹ لے کر دیا ہے, وہ بند کر کے رکھ دی جاتی ہے, چلو امتحان ختم ہوں گے تو لینا. یا ایک ایگزام میں اچھے نہیں آئے نمبر تو لے لیتے ہیں اور بند کر کے رکھ دیتے ہیں, جب اگلے امتحانوں میں اچھے نمبر لاؤ گے تب ملیں گے. ہوتا ہے نا ایسا. اسی طرح مختلف چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں, جیسے بچے نے روزے توڑنے شروع کر دیے چوری چھپے. فار ایگزامپل کسی بچے نے نئے جب بچوں کو روزے شروع کرواتے ہیں تو پھر کیا سزائیں ہوتی ہے؟ اچھا عید پہ تمہیں کپڑے نہیں ملنے, عیدی بھی نہیں ملنی, تم نے روزہ توڑا اور اس طرح کیا, تم نے ڈسیو کیا ہے اللہ کو ہمیں, تو بس تمہاری یہ سزا ہے کہ تمہیں اب عید پہ کپڑے نہیں ملیں گے, تمہیں عیدی نہیں ملے گی. اس طرح قسم کی سزائیں والدین دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ اصلاح کے لیے. تو یہی رویہ ہمیں یتیم کے لیے بھی چاہیے. تو ہر ایک جگہ پر وہ چیز دینا جس کی ضرورت ہے. ہر وقت ہر جگہ پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی, بعض اوقات حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا مریض کے ساتھ بھی ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے جو یتیم کے ساتھ ہے, ہم اس کو اوور پیمپرڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہر وقت محبت, ہر وقت مہربانی, وہ چھوٹا سا مرض بڑھ جاتا ہے, اچھا بلا بندہ بیکار ہو جاتا ہے. یہ بھی غلط ہے. مریض کو اتنی سہولت پہنچائیں جتنی ضرورت ہے, باقی اس کو اس کے اوپر چلائیں, اس کو ڈسیبل مت کریں.
ہم ڈسیبل لوگوں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. یہ دینے میں نہیں آتا, یہ ظلم ہے. کوئی بچہ ڈسیبل ہے, ٹانگیں خراب ہیں یا کچھ ہے, ہم اس کو ٹوٹل ڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں. ہم اس کو بالکل جو ہے نا اس کی ذات پہ نہیں چھوڑتے, اور اس کی ایک آدھ فزیکل کمزوری ہوتی ہے, ہم اسے ٹوٹل ڈسیبل بنا دیتے ہیں کہ جی وہ تو پانی بھی خود نہیں پی سکتا جب تک میں ساتھ نہیں ہوں گی. مائیں فرماتی ہیں اب جب ماں مر جائے گی تو وہ بچہ کہاں جائے گا؟ لہٰذا جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہاں وہی چیز دیں. آپ پھر میں فوج کی مثال دوں گی کہ فوج میں جو بچے سلیکٹ ہوتے ہیں اور جب وہ تربیت ان کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس تربیتی عرصے میں ان پر بہت توجہ دی جاتی ہے, لیکن کھلایا اچھا جاتا ہے, ان کو کمفرٹیبل کمرے دیے جاتے ہیں, اور یعنی ان کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے, میڈیکل کی سہولیات ہوتی ہیں, لیکن ٹریننگ میں کوئی نرمی نہیں برتتا کہ اچھا ہوئے بچہ ہے آج ٹانگ دکھ گئی ہوگی آج ریسٹ کر لے. جس کی ٹانگ دکھتی ہے اس کو زیادہ دوڑاتے ہیں تاکہ ٹانگیں مضبوط ہو جائیں. یہی بات ہے. بالکل دیتے ہیں, بالکل دیتے ہیں, اور دینا بھی چاہیے, کیونکہ گھروں کے لاڈ پیار سے نکل کر گئے ہوتے ہیں نا. وہ جی بستر میں پڑے ہوئے ہیں, بستر سے اٹھ گئے, اب بستر بھی نہیں اٹھایا, 10 بجے اٹھے, سارا گھر صاف ہو گیا, اب شہزادے کا کمرہ بعد میں صاف ہو رہا ہے. اب وہ شہزادگی تو نہیں چل سکتی فوج میں, لہٰذا وہ بالکل ڈسپلنڈ کرتے ہیں. لہٰذا پاسنگ آؤٹ پریڈ پر ایک یعنی انٹرویو تھا, تو اس میں وہ ایک میجر صاحب کہنے لگے کہ ہم 2 سال سکھاتے ہیں بچوں کو, تو 1 سال تو ہم وہ چیزیں سکھاتے ہیں جو انہیں نہیں آتی, اور 1 سال ہم وہ چیزیں سکھاتے ہیں جو انہیں گھر سے سیکھ کر آنی چاہیے. تو وہ گھروں میں نہیں نا سکھائی جاتی. اب بات کیا ہے, ہر وقت پیسہ ہی نہیں دینا ہوتا, بعض اوقات ہمدردی دینی ہوتی ہے, بعض اوقات صحیح مشورہ دینا ہوتا ہے, بعض اوقات کسی کو ہمت دینی ہوتی ہے, بعض اوقات کسی کو ایک تعریف کا کلمہ کہنا ہوتا ہے, بعض اوقات کسی کو صحیح کام کی اجازت دینی ہوتی ہے. جیسے ہم ماں باپ ہیں, بڑے ہیں, تو بچوں کو بعض اوقات اجازت دینی ہوتی ہے, بعض اوقات ترغیب دینی ہوتی ہے, ان کو انٹائز کرنا ہوتا ہے, بعض اوقات رشتے جوڑنے ہوتے ہیں. یہ سبھی کچھ صدقات میں ہے, یہ سب کچھ دینا ہے, اور مومن ہمیشہ ہر وقت دینے والا ہوتا ہے. اور بعض اوقات ہمیں اویئرنس دینی ہوتی ہے, آگہی, شعور. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں انقلاب پیسے بانٹ کر نہیں لائے تھے, آگہی بانٹ کر لائے تھے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول منہم, اللہ نے احسان کیا مومنوں پر, ان میں سے رسول بھیجا, یعلمہم الکتاب والحکمہ, وہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے, ویزکیہم ویتلو علیہم آیاتنا, اور ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے. تو اللہ نے یہ احسان نہیں جتایا کہ نبی بھیجا جو تم میں زکوٰۃ بانٹتا ہے, جو تم میں صدقات اکٹھے کرتا ہے, حالانکہ یہ سب بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو تمہیں جنگوں میں لیڈ کرتا ہے. اللہ نے کہا تمہیں آگہی دیتا ہے, سب آگہی کے ذریعے ہے نا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب, کتاب کی تعلیم دیتے ہیں, کتاب کی تشریح سکھاتے ہیں, حکمہ, اور وَيُزَكِّيهِمْ, تمہارا اس کے مطابق تزکیہ کرتے ہیں, تمہیں کتاب کے مطابق ٹرینڈ کرتے ہیں. وَيَتْلُوهُمْ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا, اور ان پر ہماری آیتیں تلاوت بھی کرتے ہیں, قرآن پڑھ کے بھی سناتے ہیں. تو سب کچھ کیا ہے؟ سلسلہ آگہی. آگہی دینا بہت ہی بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. جو برا ہے وہ بتا دینے سے اچھا ہوگا, علم کی بات سکھا دینے سے اچھا ہوگا. تو برائی کو بیٹ کیا جا سکتا ہے اچھائی سے, علم سے, آگہی سے. مجھے ایک خاتون ہے, شی از این امریکن وومن, مجھے ان کا نام نہیں یاد کیونکہ بات تھوڑی سی پرانی ہے. جب افغانستان وار چل رہی تھی تو وہاں پر امریکی فوج تھی ظاہرہ, تو وہ بچہ جو ہے ایک وہاں پہ مارا گیا. ان خاتون کا, امریکن خاتون کا ینگ بیٹا تھا, ایک ہی بیٹا تھا, وہ جنگ میں مارا گیا. تو وہ بہت دکھی ہوئی, ظاہری بات ہے جیسے ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہے وہاں پر تو فیملیز بھی نہیں ہیں, تو وہ جیسا وہاں کا سسٹم ہے, علیحدہ ہو چکے ہوئے تھے میاں بیوی, اس عورت کا ایک ہی بچہ تھا جس کو اس نے ساری عمر پالا. تو وہ مر گیا, تو وہ بہت رنجیدہ تھی. تو اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی موت کا انتقام لوں گی. ٹھیک ہے, کیسے انتقام لیا اس خاتون نے؟ وہ افغانستان شفٹ ہو گئی, اور وہاں پر انہوں نے بچیوں کی تعلیم کے لیے اسکول کھولا, اور وہ وہاں بچیوں کو پڑھا رہی.
تو ان کا انٹرویو پڑھا میں نے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو اعلان کیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کی موت کا انتقام لیں گی، تو آپ تو افغانستان میں آ کے پڑھا رہی ہیں، یہ انتقام ہے؟ اس نے کہا ہاں، یہ لوگ جاہل ہیں، جہالت کی وجہ سے لڑتے ہیں، جو ان لوگوں کو بتایا گیا، میں اس کی بات کر رہی ہوں، اس میں ریالٹی کتنی ہے مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی یہ لوگ جاہل ہیں، جہالت کی وجہ سے لڑتے ہیں، اگر ان میں علم پھیلا دیا جائے گا، ان کی جہالت ختم ہو جائے گی، یہ لوگوں سے لڑنا چھوڑ دیں گے، یہ خودکش حملے کرنا چھوڑ دیں گے، ٹیررزم ختم ہو جائے گا، اور میری یہ ٹیررزم پر فتح ہوگی، کیونکہ میرا دشمن کوئی انسان نہیں ہے، میرے بیٹے کو کسی نے ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں مارا، یہ تو ٹیررزم کی وار ہے۔ تو اگر لوگوں میں سے ٹیررزم ختم ہو جائے گا تو میرے بیٹے کا انتقام پورا ہو جائے گا نا، میں اس کا بدلہ لے لوں گی، کوئی بیٹا پھر ٹیررزم کی جنگ میں نہیں مرے گا۔ تو ٹیررزم ختم کرنے کے لیے علم ضروری ہے، تو میں یہاں علم بانٹ رہی ہوں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ افغانستان جیسے علاقوں میں، جیسے ہمارے پٹھانوں میں بھی تعلیم کی اہمیت نہیں ہے، اور خاص طور پر بیٹیوں کی تعلیم۔ تو اس خاتون نے انہیں بیٹھ کر پڑھانا شروع کیا، اور اسکول وہاں اس نے بنایا جہاں پہلے بہت کم بچیاں آتی تھی، اب وہ اسکول بھرا ہوا تھا جب میں نے ان کا انٹرویو پڑھا تھا۔ تو پڑھانا شروع کیا، اور وہ بھی لڑکیوں کو۔ یہ ہے اصل انتقام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصل بدلہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو جنگ بھرپا ہوئی جہالت اور شرک کی جنگ تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جاہل ترین ضدی افراد کے بیٹوں کو علم دے کر مومن بنایا، اور وہ اسی تعلیم کو لے کر دنیا میں پھیلے۔ یہ ہے اصل انتقام۔ کسی کو مار دینا انتقام نہیں ہے، انتقام ہے بدل دینا، اس نظریے کو شکست دے دینا جس نظریے کے بنا پر آپ سے نفرت کی جا رہی ہے۔ درست؟ تو پھر آگہی بانٹیے، آگہی تقسیم کیجئے، لوگوں کو بدل دیجئے، اور یہ بدلنا ہم نے ہی ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا نہیں آئے۔ اللہ رب کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔